بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. محترم ناظرین کرام، برادران اسلام، میری عفت ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ 2 دروس میں سلام کے آداب کے تعلق سے گفتگو کی جا چکی ہے. آج اس تیسرے درس میں بھی انشاءاللہ سلام کے تعلق سے سلام کے آداب کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. اس سے پہلے دروس میں 12 آداب سلام کے تعلق سے ذکر کیے گئے ہیں. 13واں آدب یہ ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو عمر دراز اجنبی خواتین سے سلام کرنا اور ان کے سلام کا جواب دینا بھی درست ہے. اس بات کی دلیل حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت ہے جو صحیح بخاری میں ہے. ان کا بیان ہے کہ ہمارے درمیان ایک عورت رہتی تھی، اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے یہاں ایک بوڑھی اور معمر خاتون رہتی تھی. وہ شلجم کی جڑ کاٹ کر کے کڑاہی اور ہانڈی میں چڑھا دیتی تھی اور پھر جو کے دانے کو کوٹ پیس کر شلجم میں ملا کر پکاتی تھی. جب ہم صحابہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو اس خاتون کو سلام کرتے تھے اور وہ ہمیں کھانا پیش کرتی تھی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خاتون کو، اجنبی خاتون کو اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو سلام کرنے میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس وقت آپ غسل فرما رہے تھے اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک کپڑے سے آپ کو پردہ کیے ہوئی تھی. اس موقع پر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خاتون بھی مردوں کو سلام کر سکتی ہے بشرطے کہ اس میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو. سلام کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ سلام کرنے میں غیر مسلموں اور یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. مثلا ہاتھ جوڑ کر سلام کرنا یا سر اور ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا. سنن نسائی میں ایک حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بسند صحیح مروی ہے کہ لا تسلموا تسلیم اليہود والنصارى فإن تسلیمهم بالرؤوس والاکف والاشارہ. تم یہود و نصارہ کے سلام کی طریقے سے سلام نہ کرو، اس لیے کہ یہ لوگ سروں، ہاتھوں اور اشاروں سے سلام کرتے ہیں. اسی طریقے سے سلام کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے کسی آنے والے نے سلام کر لیا تو نمازی کا حالت نماز میں اشارے سے جواب دینا درست ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے آپ کو سلام کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے صحابہ کے سلام کا جواب دے دیا کرتے تھے. چنانچہ سنن ابی داؤد میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ مررت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي فسلمت علیہ فرد اشارۃ، اور آگے ہے باصبعہ، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے پاس سے میرا گزر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے میرے سلام کا جواب دیا۔ اسی طریقے سے سلام کے آداب میں ایک ادب اور ہے جس کو ملحوظ رکھنا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے، کہ اگر کوئی شخص پیشاب یا پائخانہ کر رہا ہو تو اس سے سلام کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ قضاء حاجت کرنے والا شخص اس حالت میں سلام کا جواب نہیں دے سکتا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص کا گزر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا، اس حال میں کہ آپ پیشاب فرما رہے تھے، تو اس آدمی نے آپ کو سلام کیا۔ حدیث میں ہے کہ فلم یرد علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ابو داؤد کی ایک صحیح روایت میں ایک دوسرے واقعہ کے ضمن میں یہ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کی حالت میں تو سلام کا جواب نہیں دیا، مگر فارغ ہونے کے بعد باوضو ہو کر آپ نے سلام کرنے والے کا جواب دیا اور فرمایا انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہر او قال علی طہارت، یعنی میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اللہ کا ذکر بغیر وضو کے کروں۔ معلوم ہوا کہ سلام یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے سلام کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جس طرح مجلس میں آتے وقت سلام کرنا مسنون ہے، اسی طرح یہ بھی سنت ہے کہ جب مجلس سے آدمی جانے لگے تو سلام کر کے جائے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انتہى احدکم الى المجلس فلیسلم فاذا اراد ان يقوم فلیسلم فلیست الاولى باحق من الاخرہ۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم میں کوئی آدمی مجلس میں پہنچے تو اسے سلام کرنا چاہیے، اور پھر جب اٹھ کر جانے لگے تو پھر اس کو سلام کر لینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آتے وقت سلام کرنا، پہلا سلام کرنا یہی ضروری ہے یا مشروع ہے اور بعد والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں کچھ لوگ بیدار ہوں، جاگ رہے ہوں اور کچھ سو رہے ہوں، تو مسنون یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آنے والا اتنی آواز سے سلام کرے جس سے سونے والے کی نیند میں خلل نہ ہو، اور جو بیدار لوگ ہیں وہ سلام کی آواز وہ سن لیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ ایک لمبی حدیث بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حصے کا دودھ پہنچا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ہمارے پاس تشریف لاتے تو ایسا سلام کرتے کہ سونے والا بیدار نہ ہو جائے اور جاگنے والے تک آپ کا سلام پہنچ جائے، جاگنے والا آپ کا سلام سن لے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ مصافحہ وغیرہ کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے تمام احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سلام اور اس کے آداب کی توفیق ملحوظ رکھنے کی سعادت بخشے، اور اس کی توفیق سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔